إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. وقال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. سورة الأعراف. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، قوم کے بچوں، کھلتے ہوئے پھول، مسکراتے ہوئے چہرے، قوم کے نونہال، تمام قسم کی تعریف و توصیف ہو اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہان کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے اور مدبر ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیں اس ہدایت کا تو ہم کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ بعد وہ درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ سے 2 احادیث ہم نے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں انہی آیات اور انہی احادیث کے پیش نظر صحیح بات کہنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یوں تو دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت ہی انعام ہے، بہت ہی اکرام ہے اور بہت ہی اللہ رب العالمین کے احسانات ہیں۔ ہم ان احسانات کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے اکرام کا، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا، اللہ رب العالمین کے احسانات کا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر شکریہ ادا کرنا چاہیں، پوری زندگی اگر اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دے، ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دے، تو بھی اللہ رب العالمین کا ہم احسان اور اس کے احسانات کا اس کو بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی۔
ہمیں اسلام کی ہدایت بھی اور ایسے فرقے کی اور ایسے اسلام کی ہدایت بھی جو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین سے تعلق رکھتا ہے. یا اگر ہم راہ راست سے بھٹک جائیں یا ہمارے اندر کوئی گناہ ہو جائے یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, ہمارے اندر کوئی کمیاں ہو جائیں, تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے, آپ جائیں اور وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں, اللہ رب العالمین سے گر جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اللہ رب العالمین بخش دے گا. اور وہ جگہ ہے مسجد, اور وہ جگہ ہے مسجد, یہی مسجد جس میں ہم ہفتے کے اندر, بہت سے ایسے ہیں جو ہفتے کے اندر اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے کہ ہفتے کے اندر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. اب چاہے وہ ہفتے میں ہو, بہت سے اللہ رب العالمین نے بہت سے لوگوں کو ایسا بنا رکھا, اتنی زیادہ توفیق دیا کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں. اور یہی مسجد ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ گمراہی اختیار کر چکے ہیں اور اسی مسجد کے اندر آئے, آپ کا اصلاح ہو سکتا ہے, آپ کی درستگی ہو سکتی ہے, آپ کے عقائد اسی مسجدوں کے اندر سے بیان کی جاتی ہے, منبر رسول سے بیان کی جاتی ہے کہ عقائد کیا ہے, اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, نبی کیا ہے, ساری چیزوں کا پہچان آپ کو اسی مسجد کے ذریعے سے کرائی جاتی ہے. ساری چیزوں کا علم آپ کو اسی مسجد کے اندر خطبہ کے ذریعہ یا اور تدریس کے ذریعہ یا اور ساری چیزوں کے ذریعہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. یہی مسجد ہے. اگر آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر گریہ گزاری کرتے ہیں, اللہ رب العالمین آپ کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے. آپ پریشانی میں ہیں, آپ اللہ کے سامنے آئے, اسی مسجد کے اندر آپ کو سکون ملے گا اور اتنا سکون ملے گا کہ اللہ رب العالمین سے روئیں گے, اللہ رب العالمین آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالیں, ان کا پڑھیں, ان کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت میں پریشان ہوتے تھے, کوئی مصیبت آپ کو آتی تھی, چاہے وہ جنگ کے معاملے میں ہو, چاہے وہ اسلام کے تعلق سے ہو, چاہے وہ زندگی کے تعلق سے ہو, اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی پریشانی ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد کا رخ کرتے, سیدھا مسجد کا رخ کرتے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتے, اللہ رب العالمین سے روتے, گنگناتے, امت کے لیے ہدایت کے لیے دعا کرتے. یہی مسجد ہے. آپ حضر میں جاتے, جنگ و جدال کے لیے اگر گھر سے نکل رہے ہوتے یا کسی سفر پر جا رہے ہوتے, تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے. آپ کہیں باہر سے تشریف لاتے, کسی جنگ سے یا کسی سفر سے یا کہیں سے بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر جاتے, اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے, 2 گانا نماز پڑھتے, 2 رکعت نماز پڑھتے اللہ رب العالمین کے لیے, پھر اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لے جاتے. اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی تعلیم دی ہے, ہمیں بھی تعلیم دی ہے. یہی وہ مسجد ہے, یہی وہ مسجد ہے جہاں سے ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں, جہاں سے اللہ کا پہچان ہوتا ہے, اللہ کے نبی کی پہچان ہوتی ہے, قرآن کی پہچان ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ وہ مسجد, یہی مسجد جس کو بہت ہی روئے زمین کے اندر, پوری زمین کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مساجد ہے, وہ مسجدیں ہیں. پوری زمین, پورے دنیا کے اندر اگر سب سے بہتر جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث اس طرح سے ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. روایہ کے اندر, دنیا کے اندر, شہروں کے اندر, زمین کے اندر اگر کوئی ٹکڑا سب سے بہتر اور سب سے محبوب اللہ رب العالمین کے پاس اگر ہے, اللہ کے نزدیک اگر کوئی پیارا ہے تو وہ جگہ مسجد ہے, وہ جگہ مسجد ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بری جگہ جو ہے, دنیا کے اندر سب سے بیکار جگہ جو ہے وہ ہے بازار, وہ ہے مارکیٹ. دوسرے مذاہب کو دیکھ لیں, دوسرے مذاہب کو دیکھ لیں, یہ اللہ رب العالمین کا ہی انعام ہے, اللہ رب العالمین کا اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دیا اور ہمیں مسجد جیسی جگہ دی کہ اس کے سامنے جائیں, روئیں, گڑگڑائیں اور توبہ کریں. آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں, دوسرے مذاہب, کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوئی بھی فرقہ اٹھا کر دیکھ لیجیے, آپ غیر مسلموں کے مندر کو دیکھ لیجیے, وہاں جائیں گے جو شور ہوگا, جو چیخ و پکار اور جو ہنگامہ اور جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ کم نہیں, بیان نہیں کیا جا سکتا.
وہی چیز آپ کسی اور دوسرے فرقے کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ وہاں کر جا کر دیکھیں گے جو سکونت اور جو وقار اور جو عزت اور جو ادب احترام جو مسجد کے اندر ہوتی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر، کسی اور عبادت خانوں کے اندر وہ نہیں ہوتی۔ آپ کلیسا اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ افسوس یہی مسجد ہے، انہی مسجدوں کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے بہت ہی اچھی جگہ بتایا تھا۔ افسوس کہ آج ہم اسی مسجد کی ناقدری کرتے ہیں، اس مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہی مسجد نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کسی بھی مسجد کے اندر جائیں، جو بے ادبی اور جو بے حرمتی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر رہا ہوتا ہے، آپ افسوس جس چیز کا ہمیں فخر کرنا تھا، جس چیز کا ہمیں فخر تھا، آج اسی فخر کو ہم بالا کر چکے ہیں۔ جس سکون کی جگہ ہے یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور وہ اس اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جو پورے زمین کا، پورے آسمان کا، ساری جہان کا مالک ہے، ساری جہان کا بادشاہ ہے۔ آپ اس بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں، آپ اس بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں، اور یہاں پر اس بادشاہ کے دربار میں اس بادشاہ کے سامنے وہ ہنگامہ، وہ شور، وہ شرابہ بہت ہی بیکار چیز ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر آئے تو آپ کے اندر وقار، سکون ہونا چاہیے، آپ کے اندر وقار ہونا چاہیے، بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی جج کے سامنے جانا ہو، یا کسی وکیل کے سامنے جانا ہو، یا کسی بہت بڑے آدمی کے سامنے جانا ہو تو نہایت ہی وقار کے ساتھ، نہایت عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ اس کے سامنے حاضر ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور ہمیں باہر نکال دے۔ جب یہ دنیا کے بادشاہوں کے سامنے، دنیا کے چند دولت مندوں کے سامنے آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی ادب اور احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی چیز اس کو ناپسند ہو اور وہ ہمیں بھگا دے، وہ ہماری بات نہ سنے۔ سوچئے وہ بادشاہ جو شہنشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، پوری دنیا کا، پوری جہان کا، زمین کا، آسمان کا، تمہارے رگ کا، تمہاری نس کا، تمہاری سانس کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کے سامنے اتنی بے ادبی غیرت سے ڈوب جانا چاہیے۔ آئیے دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس مسجد کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پردہ گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف گھیرا ہوا ہے، اور صحابہ کرام جو دین کے اندر بڑھ جانے والے تھے، دین کے معاملات میں سب کچھ لٹا جانے والے تھے، جان تک گنوا دینے کو تیار تھے، وہ صحابہ کرام مسجد کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور کوئی ایسا ہے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، سب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی تلاوت کے بیچ میں کچھ لوگوں کی آواز بلند ہو جاتی ہے، اتنے زیادہ ان کے اندر جوش اور جذبہ بڑھ جاتا ہے، اللہ سے زیادہ اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور ان کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ان کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پردہ ہٹا کر کہتے ہیں، جو پردہ لگا ہوتا ہے پردہ ہٹا کر کہتے ہیں، حدیث ہے اس کی باقاعدہ، یہ کوئی کہانی نہیں، آپ حدیث سن لیجیے۔ عن ابي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة رواه أبو داود كتاب الصلاة باب في رفع الصوت في المسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، لوگوں کی بلند آواز کو سنتے ہیں تو فکشف الستر، پردے کو ہٹایا، فقال الا ان کلکم مناجی ربہ، سنو سب کے سب جو بیٹھے ہوئے ہو وہ سب کے سب اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے چھپکے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کو تم تکلیف مت دو،
اپنی آواز کے ذریعہ اپنی آواز اتنی بلند مت کرو کہ تمہاری آواز کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہو, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہو, چاہے ذکر و تحلیل کر رہے ہو, چاہے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہے ہو. یہ ہے مسجد کا وقار, یہ ہے مسجد کا ادب, اور یہ ہے مسجد کی سکونت اور وقار. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے اندر آپ بلند آواز سے قرأت نہیں کر سکتے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تاکہ اس کے اندر خلل نہ ہو, اس کے اندر, اس کے نماز کے اندر, اس کی تلاوت کے اندر خلل نہ ہو. ہر کوئی یہاں آتا ہے اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرنے کے لیے, ہر کوئی آتا ہے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین سے اپنی بات منوانے کے لیے. کوئی رو رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے, کوئی چیخ رہا ہوتا ہے, کوئی من کے اندر اتنی بھڑاس نکال رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین اس کی بھڑاس کو چن لے اور اس کی وہ حاجت پوری کر دے, اس کی وہ سوال لے کر آیا ہے, اللہ رب العالمین اس کے سوال کو پورا کر دے. لیکن آپ ایسے درمیان میں آپ جو ایک عبادت ہے قرآن کی تلاوت کرنا, نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, آپ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے مسجد کا وقار اور یہ ہے مسجد کا سکون. آئیے ایک حدیث اور ہے, ایک حدیث اور ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون عليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاری في کتاب الصلاة. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسجد کے اندر ہم شور و غوغا کرتے ہیں, چلاتے اور چیختے اور چلاتے ہیں, اس کا ادب اور احترام تک بھول جاتے ہیں ہم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نماز کھڑی ہو جائے, نماز جو آپ کو بیماری کے اندر بھی آپ کو چھوٹ نہیں ہے, نماز آپ اگر کن ہے جاکنی کے عالم ہے, آپ کو ہوش ہے, تب بھی اشارے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے, نماز کسی حالت میں معاف نہیں. ایسی عبادت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے, جب جماعت کھڑی ہو جائے تو مسجد کے اندر دوڑو مت, بھاگو مت کہ میری ایک رکعت چھوٹ نہ جائے, کہیں امام رکوع میں نہ چلا جائے اور میری ایک رکعت چھوٹ جائے. نماز جیسی عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر دوڑو مت, مسجد کے اندر دوڑو مت, بلکہ ایک دم اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ, سکونت کے ساتھ آپ آرام سے چلتے ہوئے جائے, عزت کے ساتھ جائیے اور صف میں مل جائیے. اور ہاں جو تم پاؤ نماز کے اندر امام کے ساتھ وہ پڑھ لو, اور جو تم سے چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو پورا کر لو. تو یہ عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت اللہ سے کہا کہ آپ مسجد کے اندر دوڑو میں اس کی عزت کو, اس کی وقار کو اور اس کے ادب کو برقرار رکھتے ہوئے نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوڑو مت, دوڑو مت, چھوٹ جائے چھوٹ جانے دو, چھوٹ جائے چھوٹ جانے دو, لیکن مسجد کا ادب اور احترام مت بھولو. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں, ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. یہ حدیث ہے, امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. وہ حدیث اس طرح سے ہے, عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب هاتين بهذين. ابن یزید, سائب بن یزید یہ مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے, سائب بن یزید مسجد کے ایک کونے میں کھڑے تھے. فحسبني رجل, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے کنکر مارا, ایک آدمی نے مسجد کے اندر مجھے کنکر مارا. میں پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عمر کی طرف جب سائب بن یزید پلٹ کر دیکھتے ہیں تو عمر نے کہا کہ ان دونوں کو بلا کر لاؤ. مسجد کے دوسرے کونے میں دو آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے, بات کر رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو بلا کر لاؤ, ان دونوں کو بلا کر لاؤ. گئے صحابی اور ان دونوں کو بلا کر لائے اور کہا کہ من انتما, کون ہو تم دونوں, تم دونوں کون ہو, اور من انتما, یا تم دونوں کہاں سے آئے ہو. سوال کیا کون ہو یا تم دونوں کہاں سے آئے ہو. انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں, ہم طائف سے آئے ہیں, یہاں کے نہیں ہیں, ہم طائف سے آئے ہیں, اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, یہاں کا ثواب کچھ اور ہے تو ہم طائف سے گزر کر آئے اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے. تو کہا کہ اگر تم یہاں کے ہوتے, حضرت عمر اتنا غصہ ہوئے تھے, کہا کہ اگر تم اس شہر کے مدینہ کے اگر ہوتے, اگر تم مدینہ کے ہوتے تو ہم تمہیں ایسی سزا دیتے کہ تم مسجد کے اندر کبھی گفتگو نہیں کرتے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تم کلمہ اپنی آواز بلند کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، یہ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. تو اتنی سزا ہے. اگر چل کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور تھوڑی کیا گفتگو کر لیے. حضرت عمر اتنا جلالی تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس شہر کے ہوتے تو تمہیں ابھی کا ابھی میں سزا دے دیتا. تو یہ ہمیں سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں مسجد کے ادب اور اس کے وقار کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.